السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 فروری 2019 ایک بار پھر مسجد اقصی بیت المقدس سے آپ کا میزبان سہیل باوہ حاضر خدمت ہے۔ قبۃ صخرہ کے بالکل آپ روح پرور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، تہجد کے اذان کے بعد یہ تلاوت بیت المقدس میں جاری ہے۔ 2-4 منٹ کے بعد انشاءاللہ فجر کی اذان آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ یہ قبۃ صخرہ ہے، بیت المقدس کی پہچان پوری دنیا کے اندر۔ بڑا خوبصورت روحانی کیفیات، فجر کے وقت بالکل آدمی مسحور ہو کے رہ جاتا ہے چمکتا ہوا یہ شاہکار دیکھ کر۔ مسجد اقصی کی تقدیسی جو خصوصیات ہے تقریباً وہی ہیں جو مسجد حرام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں احادیث میں، اور جس طرح کعبہ کی اللہ رب العزت نے تعمیر فرمائی ہے، اسی طریقے سے اس کے 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، 40 سال کے بعد اس مسجد اقصی کی تعمیر اللہ رب العزت نے تعمیر فرمائی۔ زمانہ اور مکان کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یہ اس کی ہر حیثیت سے خصوصیت ہے اسلام کے اندر۔ زمانے کے اعتبار سے بھی اس کائنات میں 2 ہی سجدہ گاہیں ہیں، اولین سجدہ گاہیں ہیں جو وضع خداوندی سے ثابت ہوتی ہے، اور ان کی تقدس کی کھلی نشانی ہے، اور اس کی قطعیت کا جو ثبوت ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ جس جگہ بالکل میرے عقب میں یہ مسجد اقصی مسجد قبلی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ یورپ کے مسلمانوں کے لیے، ویسٹ کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہاں کی آمد میں اور یہاں کی حاضری میں بڑی آسانی ہے۔ آسانی کے ساتھ یہاں آ جا سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو آنا چاہیے یہاں اس قبلہ اول کی طرف۔ فجر کی اذان۔ مسجد اقصی سے براہ راست ہر روز فجر کی نماز سے پہلے قہوہ دیتے ہیں سب کو فری میں۔ فلسطینی مسلمان
خواتین کے لیے باپردہ انتظام کیے گئے ہیں۔ اسلام میں مسجد اقصی اسلام کا قبلہ صلات رہ چکی ہے، جیسا کہ آیت تحویل قبلہ سے ظاہر ہے، اور اب تک اہل یہود بھی یہی قبلہ، اہل یہود کے نزدیک بھی یہی قبلہ ہے، لیکن وہ مسجد اقصی کے اطراف کے اندر موجود دیوار گریہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے نظر آتے ہیں آپ کو۔ انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو لے جائیں گے، آپ کو مناظر دکھائیں گے۔ اندر صرف مسلمانوں کو اجازت ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ قبلہ اول رہ چکی ہے یہ جگہ، اور اہل یہود اب تک اس کو اپنی عبادت کا مرکز سمجھتے ہیں۔ یہاں صرف مسلمان ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ روح پرور مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آپ فجر کا ٹائم، بیت المقدس مسجد اقصی، 14 فروری پروز جمعرات۔ چودہ دروازے ہیں اس کے مسجد اقصی میں داخل ہونے کے لیے۔ ان دروازوں کے نام آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر پیش کیے جائیں گے۔ سب دروازوں کے نام ایک تختی کے شکل کے اندر موجود ہیں، لکھے گئے ہیں، لیکن سب کا احاطہ کرنا، ان کو دکھانا مشکل ہے، کیونکہ چاروں طرف 36 ایکڑ پر یہ موجود یہ مسجد اقصی آپ کے سامنے موجود ہے۔ لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ہمیں بھی اجازت دیجیے، اندر کے مناظر انشاءاللہ پھر آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ نماز کے بعد اس سفر کے قائد مفتی عبدالوہاب صاحب مختصر سا بیان فرمائیں گے، اس مسجد اقصی کی اہمیت پر تفصیلی
گفتگو بھی آج پورے دن چلتی رہے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو اور یہ ساری عکاسی جو کی جا رہی ہے اس کو انشاءاللہ آپ حضرات شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.